خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مفید الاطفال کے تیسرے سبق میں ہم حاضر ہیں۔ ہم نے شروع میں استعاذہ بسملہ کے احکام بھی دیکھے، پھر اس کے بعد مخارج کا بیان بھی پڑھا۔ اب آتا ہے صفت کا بیان۔ جس طرح ایک سونے کی پہچان ہوتی ہے تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو اس کا وزن دیکھا جاتا ہے اور ایک اس کے صحیح اصلی اور نقلی کا فرق دیکھا جاتا ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ دو معیار جب اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جب دو چیزیں اس کے اندر چیک کی جاتی ہیں، پھر جا کے اس کی پرکھ ہوتی ہے کہ وہ اصلی ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ اس طرح حرف کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مخرج ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے۔ صفت یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے تجوید کے اندر، اس کے بغیر صحیح حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ صفت کی تعریف کہ جس کیفیت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ حرف کی ادائیگی ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مخرج آپ نے پڑھ لیا کہ یہاں سے یہاں زبان کو لگانا ہے اور حرف اس طرح ادا کرنا ہے، لیکن جو آواز کی کیفیت ہوگی، آواز جس طرح آپ بنا کے منہ سے نکالیں گے، اس انداز کو اور اس بنانے کو صفت کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں گے صفت کی دو قسمیں، کتنی؟ دو۔ ایک ہے صفت لازمہ، ایک صفت عارضہ۔ لازمہ صفت جو ہر حال میں پائی جائے اور اگر یہ ادا نہ ہو تو حرف صحیح ادا نہیں ہو سکتا، یہ صفت لازمہ ہے، اور آج اسی کا بیان دیکھیں گے۔ صفت عارضہ وہ ہے جو کسی وجہ سے یہ صفت پائی جائے، جب اس کا بیان آئے گا تو اس کا بھی خلاصہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں صفت لازمہ جو ہر حال میں پائی جاتی ہیں اور ہر حال میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے، تبھی حرف صحیح ادا ہوگا، ورنہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ صفت لازمہ کی دو قسمیں، کتنی؟ دو۔ متضادہ اور غیر متضادہ، دو قسمیں ہیں۔ ان دونوں قسموں کو ملا کے جس طرح حروف کے مخارج 17 ہیں، اسی طرح صفتیں بھی 17 ہیں۔ متضادہ میں 10، غیر متضادہ میں 7۔ متضادہ میں جو 10 ہیں، متضادہ کا معنی ہوتا ہے ضد ہونا، یعنی ایک صفت ہے اس کی دوسری صفت ضد ہے، یعنی کہ اس کے بالکل الٹا، اس کو بولتے ہیں ضد۔ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، پھر یہ دوسرے کی ضد ہے، پھر یہ دوسرے کی ضد ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی 5 صفتیں ہیں اور 5 ان کی ضد ہیں۔ اور قلقلہ یہ جو صفتیں یہ غیر متضادہ، ان کی کوئی ضد نہیں ہے، نام ہی غیر متضادہ، کوئی ضد نہیں ہے۔ تو یہ صفتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صفتیں متضادہ جن کی ضد موجود ہے، ہمس کے مقابلے میں جہر موجود ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمس، اس کے حروف کیا ہیں؟ فحثہ شخص سکت، یہ اس کے حروف ہیں، اور ادائیگی کیسی ہوگی؟ ان کو کہتے ہیں محموسہ، اور ان کی ادائیگی میں آواز اس کے مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری ہونا، سانس جاری رہ سکے اور آواز پست ہو جائے، سانس جاری رہ سکے اور آواز پست ہو جائے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر ثا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، فحدث، آپ جب بولیں گے سانس جاری رہے گی، آواز کے اندر کمزوری آئے گی، آواز دھیمی ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی اور سانس جاری رہے گی، جیسے فحدث، ٹھیک ہے۔ اب جہر میں بالکل اس کا الٹا، اس کے علاوہ کے حروف ہیں، فحثہ شخص سکت کے علاوہ کے حروف ہیں جہر کے، جس کو مجہورہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ۔ ان کے ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں اس قوت کے ساتھ، اس میں نرمی کے ساتھ تھا، اس میں قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری ہونا موقوف ہو جائے، کہ سانس جاری رہ نہ سکے اور آواز بلند ہو جائے، جیسے اذ، آپ دیکھیں اذ، سانس کا جاری ہونا موقوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آواز کے اندر بھی قوت آئی، قوت کے ساتھ آواز ٹھہر رہی، اس میں نرمی کے ساتھ آواز آ رہی ہے، اس میں قوت کے ساتھ جہر۔ تو یہ اذ ظلموا، اذ آپ دیکھیں گے ذال، پھر اس کے بعد صفت آتی ہے وہ شدت کی صفت ہے، شدت۔ اس کے حروف ہیں اجدو
قطن بکت، یہ اس کے حروف ہیں جس کو شدیدہ کہتے ہیں، اور اس کے ادا کرتے وقت آواز بند ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آواز بند ہوتی ہے شدت کے اندر۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرے کہ آواز سختی کے ساتھ بند ہو جائے، آواز سختی کے ساتھ بند ہو جائے۔ جب آپ اس کو ادا کریں گے، چاہے وقف میں چاہے وصل میں، جب یہ حروف آئیں گے تو آواز شدت کے ساتھ، مطلب ایک آواز، ایک حرف کی آواز پھر جاری نہیں رہے گی، جب آپ حرف ادا کریں گے تبھی اس کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مأکول، مأکول میں بیچ میں حمزہ ہے، حمزہ کے اندر دیکھیں یہ اس کے حروف حمزہ، مأکول۔ وجدتم، جیم دیکھیں وجدتم، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ رخو جو اس کی ضد ہے شدت کی، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے لیکن رخو کے اندر آواز جاری رہتی ہے، یہ اس کے حروف کو رخویجہ کہتے ہیں۔ اور جو شدت کے حروف ہیں شدیدہ، اجد، قطن، بکت، توسط کے جو حروف ہیں لن، عمر، ان دونوں کے علاوہ جتنے حروف ہیں رخو کے حروف ہیں رخویجہ کے، اور ان کے حروف کے اندر ان کے ادا کرتے وقت آواز نرم ہو کر جاری رہتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے مشہودہ، مشہودہ، تو مشہودہ شین کی صفت اس میں بھی پائی جاتی ہے، اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر آواز، یہاں پر سانس جاری رہتی ہے، اس صفت کو ادا کریں گے تو آپ کی آواز بھی جاری رہے گی، جیسے مشہودہ، ٹھیک ہے؟ اب توسط جو ان دونوں کے درمیان سے نکلا، اس میں شدت کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے، رخو کے اندر آواز جاری رہتی ہے، لیکن لن، عمر، یہ جو 5 حروف ہے، نہ آواز پورے طور پر بند ہوتی ہے، نہ آواز ان کے حروف کے اندر جس طرح جاری رہتی ہے ویسی جاری رہتی ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان کی حالت ہے، نہ آواز بند ہوتی ہے نہ آواز جاری رہتی ہے، دونوں کی درمیانی حالت ہے، تو اس لیے اس کو توسط یعنی درمیان، متوسطہ کہا جاتا ہے۔ توسط کے حروف ان کو متوسطہ کہا جاتا ہے، لن، عمر کو، ٹھیک ہے؟ اور آواز اس میں کچھ بند ہوتی ہے کچھ جاری، دونوں صفتیں ان کی پائی جاتی ہے، اس لیے متوسطہ۔ جیسے بل اکثرہم، اس میں آپ بل کو دیکھ لیجئے، اس کی جگہ پر اگر با ہوتا تو بب، آواز بند ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں آپ نے دیکھا کہ کاف اور تا کس میں آئے؟ ہمز کے اندر آئے، ٹھیک ہے؟ اب ہمز کے اندر کیا ہے؟ سانس جاری رہتی ہے، اور شدت کے اندر بھی یہ کاف اور تا آئے، شدت کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں اس صفت کے اندر آئے، ہمز کے اندر کاف اور تا، اس کے اندر بھی کاف اور تا، حالانکہ آواز بند ہو جاتی ہے، اور آواز کے بند ہونے کی وجہ سے یہ شدت میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں اس طریقے سے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ان دونوں حرفوں میں شدت کی صفت کیا ہے؟ قوی ہے، کیا ہے؟ زیادہ شدت کی صفت پائی جاتی ہے، اور ہمز کی یعنی کہ سانس جاری رہنے کی صفت یہ ضعیف ہے، تھوڑی سی سانس، باقی حرفوں کے علاوہ تھوڑی سی سانس ان میں جاری رہتی ہے، تو یہ صفت ان کے اندر شدت کی زیادہ پائی جاتی ہے کاف اور تا کے اندر، اور ہمز کی جو سانس جاری رہنے والی صفت ہے یہ ضعیف پائی جاتی ہے۔ جب آپ ان کو ادا کریں گے بک، اب دیکھیں بک، جس طرح بف، اس میں جس طرح سانس جاری رہتی ہے ویسی کاف کے اندر جاری نہیں رہے گی، وجہ یہ ہے کہ شدت کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور دونوں میں بیان کیوں کیا گیا؟ بیان اس وجہ سے کیا گیا کہ یہ دونوں صفتیں آپس میں ضد نہیں ہیں، ہمز اور شدت۔ اگر ہمز کے جو حروف ہے وہ جہر میں بھی بیان کیا جائے تو غلط ہے، تو ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک طرف آپ کہیں گے سانس جاری رکھو، ایک طرف آپ کہیں گے سانس بند کر دو، تو حرف کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دو صفتیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کے اندر بیان کیا گیا، یہاں سانس جاری رہنے کے لیے یا آواز بند کرنے کے لیے، اس لیے دونوں طرف اس کو بیان کیا گیا ہے۔ استعلا، اس کے حروف ہیں خص، وغتن، قذ، یہ اس کے حروف ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعلیہ، کیا کہیں گے؟ مستعلیہ۔ ان کے ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے، جیسے قاف جہاں سے نکلتا ہے جڑ زبان، تو وہ تالو کی طرف اوپر، جڑ زبان اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ اس کے اوپر اٹھنے سے حرف پر ہو جاتا ہے، حرف
پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے. جیسے آپ پڑھیں گے ان کے حروف کو، جیسے خیر، خیر ہے نا، وصطبر، وصطبر، حرف پر اور موٹا پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی ضد استفال. اس کے علاوہ کے حروف مستفلہ کہتے ہیں ان کے حروف کو. ٹھیک ہے، استفال کے حروف کو کیا کہیں گے؟ مستفلہ. اس میں اس کا الٹا، جیسے زبان کی جڑ استعلا میں اوپر اٹھتی تھی، اس میں نیچے رہیں گی اس کے علاوہ کے حروف. جیسے جباہہم، تالو سے زبان، یہ جڑ زبان نیچے رہے گی، اٹھے گی نہیں، جیسے سارے حروف جباہہم. ہاں. پھر اس کے بعد اطباق. اس میں جڑ زبان اٹھ رہی تھی استعلا میں، اور اطباق کے اندر بیچ زبان تالو کو ڈھانپ لے، بیچ زبان تالو کو ڈھانپ لے. اس کے حروف کو مطبقہ کہتے ہیں. صاد، غاد، طا، غا، اس کو مطبقہ کہتے ہیں. اور اس کی ادائیگی جب آپ کریں گے تو بیچ زبان تالو کو ڈھانپ لے گی. جیسے کہ آپ پڑھیں گے وصطبر، تو دیکھ لیجیے آپ بالکل اوپر کی طرف. اور اگر تا کی ادائیگی کرنی ہے حتی، تا میں دیکھیں نیچے رہے گی. اور تو کی ادائیگی جب آپ کرنے جائیں گے تو وصطبر، یہ تا اور تو میں یہ صفت فرق کر رہی ہے. جہاں مخرج ایک ہے تا اور تو کا، کہاں سے یہ حرف الگ ہوئے ادائیگی سے؟ یہ ان صفات کی ادائیگی سے حرف ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، فرق پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون سا ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کی جو ضد ہے وہ انفتاح، اس کے حروف کو کہیں گے منفتحہ. یہ صاد، غاد، تو اور غا، ان کے علاوہ کے جو حروف ہیں ان کو کہیں گے منفتحہ. کیا کہیں گے؟ ہاں، تالو سے زبان جدا رہنی چاہیے، نیچے رہنی چاہیے. جیسے مثلھا، سارے حروف خاص کر کے تا دیکھیں تو حتی، ہا، میم نیچے ہی رہے گی. ہم فیہا، سارے حروف کے اندر دیکھیں زبان نیچے ہے. ادا کریں ہم فیہا، زبان نیچے رہے گی. پھر اس کے بعد آخری دو صفت متضادہ سے اذلاق، اس کو کہیں گے، اس کے حروف مزلقہ کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ مزلقہ. اور اس کے حروف کیا ہیں؟ فر من لب، یہ اس کے حروف ہیں، فا، را، میم، نون، لام، با. اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ بڑی آسانی کے ساتھ. کنارے زبان سے لام، نون، را، کنارے زبان سے، ہاں، اور ہونٹ سے فا، بیم، فا، با اور میم، یہ 6 حروف ادا ہوں گے، یہ آگے کی طرف سے، اور بڑی آسانی کے ساتھ. فا، را ہے نا، لام، با، میم، نون، جب آپ ادا کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. ہا، یہ مخرج نکالنے میں تکلیف ہوگی، بڑی آسانی کے ساتھ نہیں نکلے گا. شین، صاد، یہ بڑے ہارڈ مخرج ہیں لوگوں کے لیے جب وہ پہلی دفعہ پڑھتے ہیں یا سیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ جو 6 حروف ہیں اذلاق کے، یہ اتنے آسان ہیں کوئی بھی نکال سکتا ہے. فر من لب، ٹھیک ہے. اور جیسے آپ دیکھیں گے فلیما، فلیما ہر کوئی کہہ لے گا، ٹھیک. اب اسمات جو اس کی ضد ہے، اس کے علاوہ جو فا، را، میم، نون، لام، با، اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ اسمات کے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصمتہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور ان کے حروف کی ادائیگی کے اندر سارے حروف جتنے بھی ہیں مصمتہ، خوب جماؤ کے ساتھ، خوب جماؤ کے ساتھ صحیح طور پر ادا ہونے چاہیے، ورنہ صاف ادا نہیں ہو سکے. یہ بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہوں گے اذلاق کے. لیکن اسمات کے آسانی کے ساتھ ادا آپ کو زور دینا پڑے گا، حلق کو زور دینا پڑے گا، زبان کو زور دینا پڑے گا، دانتوں کے اوپر پریشر کرنا پڑے گا. جس کے جہاں جہاں سے ادا ہوتے وہاں آپ کو خوب غور و فکر کے ساتھ ان کے حروف ادا کرنے پڑیں گے. لیکن فا، را، میم، نون، لام، با میں ذرا بھی زور دینے کی ضرورت نہیں، آسانی کے ساتھ حرف ادا ہوں گے. اب ایک حرف ہے، کوئی بھی حرف لے لیں، جیسے مثال کے طور پر قوف ہے، قوف ہے، یا آپ لے لیں سا ہے. تو ایک حرف کے اندر کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں؟ کم سے کم ایک حرف کے اندر 5 صفتیں پائی جاتی ہیں. کتنی؟ 5 صفتیں. اور
زیادہ سے زیادہ 5 کے علاوہ بھی پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرف کے اندر. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے عین، ہمس کے اندر عین ہے نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر کون سی صفت پائی گئی؟ جہر کی، تو ایک صفت ہو گئی. شدت میں عین ہے نہیں، رخو میں نہیں، لن عمر میں ہے، تو ایک یہ، دوسری یہ، 2 صفتیں ہوئی. پھر اس کے علاوہ استفال کی نہیں، استفال کی صفت پائی گئی 3، پھر اس کے علاوہ انفتاح کی 4، اور پھر ازلاق کی نہیں، اسمات کی پائی گئی. کتنی ہوئی؟ کم سے کم ایک حرف کے اندر 5 صفتیں پائی جاتی ہیں. قاف کو دیکھ لیجئے، 5 صفتیں متضادہ سے، ہر حرف کے اندر 5 تو پائی جائیں گی. اس میں نہیں ہوگا تو اس میں تو ضرور ہوگا، ایک میں نہیں ہوگا تو دوسری صفت میں حرف ہوگا. جیسا آپ دیکھیں گے قوف، تو یہاں سے 5 صفتیں قاف کی پائی جائیں گی، جیسے جہر کی پائی جائے گی، شدت کی پائی جائے گی، استعلاء پایا جائے گا، اور اس کے بعد انفتاح بھی پایا جائے گا، اور اسمات کی آئے گی. یہ 5 صفتیں، اور اس کے علاوہ قلقلہ، 6 صفتیں پائی جاتی ہیں قاف کے اندر. اس طریقے سے آپ ہر حرف کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتنی صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. کم سے کم 5 پائی جاتی ہیں. اب دیکھیں گے صفتیں غیر متضادہ، یعنی قلقلہ سب سے پہلی صفت، اور اس کے حروف کیا ہیں؟ قطب جد، قوف، طا، با، جیم، دال. ان کے ادا کرنے میں ایک لوٹتی ہوئی آواز سخت معلوم ہو جب یہ آواز لوٹے گی، اور خصوصاً حالت سکون میں یہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگی جب آپ ادا کریں گے، جیسے واق، ٹھیک ہے. اور یہ قلقلہ زیادہ ظاہر ہونا چاہیے بحالت سکون، جب اس کے اوپر سکون ہو، جب اس پر وقف کیا جائے زیادہ صاف ظاہر ہونا چاہیے، اور زبر زیر پیش تشدید کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. جب آپ آواز لوٹائیں گے واق، اگر اس کے آپ زبر لگا لیں گے تو غلط ہوگا، واق تو یہ غلط ہو جائے گا. زیر لگا دیں گے واقی تو وہ غلط ہو جائے گا. بالکل ساکن ہونا چاہیے، بس آواز لوٹنی چاہیے، واق، ٹھیک. اس کے بعد صفیر، یہ صفت زا، سین، صاد کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی ادائیگی میں سیٹی کی طرح آواز نکلے. کیسی؟ ہاں، والسماء، والزا، ہے نا، اس طریقے سے والصا، والصا، سیٹی کی طرح آواز نکلنی چاہیے. لین، اس کے اندر اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو آپ مد کر سکیں. اس کے 2 حروف ہیں، واو اور یا. جب یہ واو اور یا ساکن ہو، اس کے پہلے زبر ہو، تب یہ حروف لین ہوتے ہیں. اور لین کے اندر یہ صفت ہے، اتنی نرم آواز ہونی چاہیے. مد ہوتا نہیں ہے لین میں، لیکن جب مد کرنا چاہیں، یعنی کہ جب اس کے پیدا ہوں اسباب مد کے، تو آپ مد کرنا چاہیں تو آپ مد کر سکیں. جیسے خیر، یہ نرمی آئی، یا ساکن سے پہلے زبر. خوف، واو ساکن سے پہلے زبر. تو جب آپ مد کرنا چاہیں تو مد آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کر سکیں. پھر اس کے بعد تفشی، آواز منہ کے اندر پھیلنی چاہیے. ایک ہی حرف کے اندر صفت ہے، وہ شین کے اندر. شین کے ساتھ ادا ہونے والے حرف میں جیم بھی ہے، یا بھی ہے، لیکن کسی میں آواز پھیلتی نہیں ہے. شین میں آواز منہ کے اندر پورے پھیلتی ہے، جیسے والشمسی، والشمسی، ٹھیک ہے. 2 سین ہے اس کے اندر، ایک بڑی اور ایک چھوٹی. ادا کریں گے تو پتہ چلے گا والشمسی. ہاں، ایک میں سیٹی کی طرح، ایک میں پورے منہ میں آواز پھیلی ہوئی ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں گے انحراف، یہ صفت لام اور را کے اندر پائی جاتی ہے. انحراف کیا ہے؟ اس کے اندر لام کے اندر آواز نوک زبان کی طرف، لام کے اندر آواز نوک زبان کی طرف، اور را اس کے اندر آواز پشت زبان کی طرف. کہاں؟ پیٹھ زبان، جیسے زبان کے بالکل نوک زبان کے بالکل نیچے والا حصہ، اس کو کہیں گے پیٹھ زبان. کیا؟ پشت زبان. زبان کی پیٹھ کی طرف پھرنی چاہیے، لیکن اس قدر نہیں پھرنی چاہیے کہ لام کی جگہ را اور را کی جگہ لام ہو جائے، جیسا کہ آپ خیال نہ کرنے سے ہوگا. اب مثال کے طور پر را کو ادا کیجئے، جیسے وَرَحْمَةٌ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو زبان آپ کی تھوڑی سی مڑے گی، اور زبان کے جو پیچھے والا یہ والا حصہ ہوگا وہاں پر آپ آواز کا زور دیکھیں گے، جیسے وَرَحْمَةٌ. لیکن جب لام کی ادائیگی کریں گے تو لام کے اندر آواز کا زور آپ دیکھیں گے لام کے
زبان کے نوک کے اوپر، جیسے علیہم، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، مخرج بھی قریب قریب ہے، ایک ہی جگہ سے آواز نکلتی ہے، تو ان دونوں میں فرق کہاں سے ہوگا؟ یہاں انحراف سے آپ دیکھیں گے تو ایک میں نوک کی طرف آواز ہے پھر رہی ہے، ایک میں را کے اندر پشت زبان کی طرف آواز پھر رہی ہے۔ اور جو خاص صفت ہے جو لام اور را میں سے الگ کرتی ہے وہ تقریر ہے، را کو ایک الگ مقام دیتی ہے، تقریر۔ یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ صرف اور صرف را کے اندر، اس کی ادائیگی کے وقت مخرج میں آواز کا جماؤ پورے طور پر نہیں ہوتا۔ لام آپ ادا کریں گے تو لام کے اندر زبان کی نوک تالو سے لگے گی، جیسے والذین، پورے طور پر لگے گی مضبوطی کے ساتھ۔ اور اگر آپ ایک لام پڑھیں جیسے متحرک علیہم، لیکن را جب ادا کریں گے تو پورے طور پر زبان تالو کی طرف ٹچ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ را کی ادائیگی میں دیکھ لیجئے، را میں پورے طور پر زبان، جیسے ورحمتن، زبان نہیں لگے گی تالو کی طرف، بالکل لام کی طرح نہیں لگتی۔ تو یہ صفت تقریر صرف را میں پائی جاتی ہے کہ پورے طور پر آواز کا جماؤ مخرج میں، یعنی کہ زبان لگ کے جماؤ کے ساتھ حرف ادا نہیں ہوتا۔ اگر جماؤ کریں گے تو بھی غلط ہوگا، بہت زیادہ ہلکا کر دیں گے، ڈھیل دے دیں گے اور دور ہی سے را ادا کر کے جلدی سے نکل جائیں گے، تب بھی یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ نہ مکمل جماؤ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ نرمی ہونی چاہیے۔ اگر مکمل جماؤ دے دیں گے تو ایک را کے بدلے کئی را نکلیں گے، جیسے اور، دیکھیں آپ زور دے کے دیکھ لیجیے آپ، ہاں۔ اور اگر بہت ہلکا کر دیں گے تو واو کی طرح آواز نکلنی شروع، وَوَحْمَتُن، بہت زیادہ دور سے لے جائیں گے اور بہت زیادہ نرمی دے دیں گے تو یہ حالت ہوگی۔ نہ بہت زیادہ نرمی دینی ہے، نہ بہت زیادہ جماؤ دینا ہے، بالکل جو صفت صحیح طور پر ادا کرنے کی ہے اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آواز کا جماؤ پورے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب استطالت، آخری صفت جو صفت غیر متضادہ میں ہے، یہ صفت صرف غاد میں پائی جاتی ہے، اور یہی غاد کی ادائیگی آپ کو غوں سے الگ کرے گی، یہی صفت ہے استطالت۔ آپ دیکھیں ضاد اور غوں کہاں کہاں جمع ہیں، دیکھیں جہر کے اندر دونوں جمع ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں رخو کے اندر جمع ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں استعلاء میں بھی جمع ہے دونوں ساتھ میں، پھر اس کے بعد اطباق کے اندر بھی دونوں جمع ہیں، پھر اس کے بعد آپ آئیں گے اسمات کے اندر بھی دونوں جمع ہیں۔ کون سی صفت الگ کرے گی ان کو؟ استطالت، یہ غوں میں نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ اس طریقے سے استطالت کی جو صفت ہے اگر وہ غاد میں ادا نہیں کریں گے تو غاد غوں ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ غوں۔ غوں اور غاد میں یہی فرق ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا ہے استطالت؟ یہ صفت صرف غاد میں پائی جاتی ہے، اور یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم کو دال کو پر کر کے غاد نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، یا بالکل غا بھی نہیں پڑھنا، اس کا ایک الگ مخرج ہے غاد کا، ٹھیک ہے، بلکہ مخرج اصلی تمام صفات جو استطالت خصوصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ اگر غاد کو ادا کریں گے تب جا کے یہ غاد صحیح طور پر ادا ہوگا۔ کس طرح ادا کرنا ہے؟ جیسا کہ صفت کے اندر خصوصاً ہم نے اس کے پہلے بھی پڑھا تھا کہ آواز تدریجاً آہستہ آہستہ نکلنی چاہیے۔ غو کا کیسا حال ہے؟ جیسے من الظالمین، وظللنا، یہ ایک سیکنڈ کے اندر، مطلب بہت ہی کم وقت کے اندر غو نکلتا ہے، فوراً اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن غاد کی ادائیگی فوراً نہیں ہوتی، آپ کو اس میں آہستہ پڑھنا پڑے گا، اور آہستہ سے دھیرے دھیرے وہ آواز غاد کی نکلتی ہے غوں کی بنسبت، ٹھیک ہے۔ تدریجاً آہستہ آہستہ نکلنی چاہیے، شروع مخرج سے آخر مخرج تک آواز درجہ بدرجہ نکلتی رہنی چاہیے، اور اگر یک بیک پورے طور پر ایک جھٹکے کے ساتھ اگر آپ غاد کو ادا کریں گے تو وہ صحیح ادا نہیں ہوگا، اور جو صفت استطالت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ جب آپ دیکھیں یہ جو لمبائی ہے حرف کے اندر، یہی غاد کو غوں سے الگ بناتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں خصوصاً لوگ نہیں ادا کر پاتے، قد میں دال ہے، قلقلہ ہوگا، قد ولو، آپ کو فرق پتہ چلے گا کس طریقے سے
دیکھیں واط کے اوپر تشدید نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں وقت کتنا لگتا ہے ادائیگی میں. قد ولو، یہ جو ٹائمنگ ہے، جو آہستہ آہستہ آواز نکلتی ہے، یہی صفت استطالت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر واط صحیح ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر حروف کے مخارج اور صفات سمجھنے کی اور اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.